میں اپنے اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں، اے اللہ مجھے غازیوں اور شہیدوں میں شامل فرما۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوئی تو فیصلے ہمیشہ تلواروں کی نوک پر ہوئے۔ کیا امیر حلب ارطغرل کی بات کو مان سکے گا؟ کیا ارطغرل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا؟ کیا قبیلے کے غدار اپنی حرکتوں اور اپنی سازشوں سے باز آ گئے؟ ان تمام باتوں کا خلاصہ اس قسط میں ملاحظہ ہوگا۔ ارطغرل غازی کی داستان شجاعت کے اس 5ویں حصے میں آپ دیکھیں گے کہ کئی قبیلہ کس قدر شدید دباؤ میں ہے، اور آپ ہماری سٹوری کو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آپ اگلی قصے سب سے پہلے مطلع ہو سکے۔ تو ساتھیو، ارطغرل حلب کے لیے روانہ ہو کر حلب پہنچ جاتا ہے۔ ادھر قبیلے کے اندر سلیمان شاہ کے زخم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب ارطغرل شاہ حلب کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ارطغرل سے امتحان لینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو قبیلے کے اندر سے قافلہ آگے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ارطغرل حلب کے اندر غداروں اور منافقوں کے چنگل میں ہوتا ہے۔ امیر حلب ارطغرل کو یہ کہہ کر واپس لوٹا دیتا ہے کہ تمہارے ساتھی تو خود اپنے ہتھیاروں کا خیال نہیں کر سکتے، تم کیسے ہمارے کام آؤ گے؟ کیا ارطغرل شاہ حلب کو منا سکا؟ اس کے لیے آپ ہماری ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔